السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوالات بھیجے ہیں کہ سر کیا ہم اپنے والدین کی طرف سے حج کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا ہم ان کا ثواب انہیں ایصال کر سکتے ہیں؟ کیا ہم جو روزے رکھتے ہیں کیا ہم یہ سارا کچھ انہیں ایصال کر سکتے ہیں؟ مختصراً آپ کے سوال کا جواب کہ آپ اپنا حج، عمرہ، اپنی دیگر عبادات، نماز، روزہ سب ایصال کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ آپ چاہیں تو ان کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے سر اس پہ دلیل؟ آپ کے سامنے اب دلائل رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے حج کرے تو اس کے لیے جہنم سے چھٹکارا لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کو ایک مکمل حج کا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کمی پیشی کی جائے۔ یعنی کرنے والے کو جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کر رہا ہے، اگر والد کی طرف سے کر رہا ہے تو ایک دفعہ والد کی طرف سے کرے گا، اور والدہ کی طرف سے کر رہا ہے تو پھر کسی اور سال جا کے والدہ کی طرف سے کرے گا۔ تو یہ جو حج کر رہے ہیں ان کی طرف سے، جنہوں نے حج نہیں کیا اپنی زندگی میں، تو کرنے والے کو تو جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے کہ اس نے اپنے والدین کے لیے اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی مشقت والا کام کیا جس میں ہر قسم کی مشقت ہے، جسمانی بھی ہے، مالی بھی ہے، ہر قسم کی مشقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے لیے حج بھی کاؤنٹ کرے گا، اسے جہنم سے نجات بھی دے گا اس شخص کو، اور ساتھ ہی ساتھ اجر میں اس کے کوئی کمی نہیں آئے گی کہ بھئی اس نے کسی اور کے لیے کیا تو انہیں اجر اتنا ہی ملے گا جتنا اس کو مل رہا ہے ایک حج کرنے کا۔ اس روایت کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی، حدیث 7912۔ اسی طرح علامہ دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ابر ابوی بعد موتہما، کہ میرے والدین کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ کیسے نیکی کر سکتا ہوں۔ یعنی یہ کانسیپٹ صحابہ کرام کو بالکل کلیئر تھا کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے۔ جو ہمارے ہاں لوگ ایک عجیب سا ایک پارٹ پڑھاتے نظر آتے ہیں آپ کو کہ بس مر گیا اور سب ختم ہو گیا، اور جو اس نے کیا تھا بس وہی کیا تھا، اور صرف دعا کام آئے گی، یا بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا، اور وہ مٹی میں مل گیا اور وہ بس ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں یہ ان کے اپنے جو ہے کنفائنڈ کیے ہوئے ہیں، چند احادیث مبارکہ سے چند مسئلے نکال کر انہوں نے اسے کل بنا دیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو علم کی کمی ہے، یا مطالعے کی کمی ہے، یا بس وہی ہے کہ کچھ الگ کرنا ہے کہ جو سب کر رہے ہیں اس سے الگ کوئی بات کروں گا تو پھر شاید یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے اللہ ہدایت دے، اور ہم اس کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب احادیث مبارکہ میں ایک بات آ گئی اور سلف الصالحین سے ایک بات چلی آ رہی ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے سے ایک بات چلی آ رہی ہے، صحابہ کرام جس مسئلے میں حضور سے پوچھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب عطا فرما رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو مسئلہ کوئی نہیں رہتا، لیکن پھر وہی ہے کہ میں نہ مانو والی بات ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، وہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، ان کے لیے تم نیکی کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں، فرمایا دیکھو ان کی موت کے بعد اگر کوئی نیکی ہے تو وہ یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھ، اور ان کے لیے بھی اپنے روزوں کے ساتھ روزے رکھ، اور اپنے صدقے کے ساتھ ان کی طرف سے بھی صدقہ کر۔ اب انسان کہے گا کہ بھئی میں ایک وقت میں دو لوگوں کی طرف سے روزے کیسے رکھتا ہوں؟ بھئی یا تو اپنے رکھوں گا یا ان کے رکھوں گا، بھئی مجھ پہ تو فرض ہے تو میں تو رکھوں گا ہی رکھوں گا، اب ان کے لیے پھر کب رکھوں؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد یہ ہے روزے تو تم وہی رکھو گے رمضان المبارک میں، ساتھ اس میں نیت بھی یہ شامل کرو کہ باری تعالیٰ مجھے تو اس کا اجر عطا فرما ہی رہا ہے، تو قبول فرما کر اپنی کرم نوازی سے، اور جتنا اجر مجھے عطا فرما رہا ہے اتنا اجر میرے والدین کو بھی عطا فرما دے۔ تو عمل آپ کا ہے اور اس کو آپ ایصال کر رہے ہیں، تو جو کر رہا ہے اس کے عمل میں کمی کر کے ایصال نہیں کیا جاتا، یہ عمل ان کی طرف سے نہیں ہے، عمل آپ ہی کا ہے، آپ ہی کی طرف سے ہے، پر اجر انہیں بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا سمندر ہے جو بہہ رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ اس سمندر سے اللہ کی رحمت کی چھینٹیں نہیں لینا چاہتے۔
وہ چاہتے ہیں کہ بس دور ہی رہیں، تو اب ایسے لوگوں کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب تم صدقہ دو تو صدقہ تم دے رہے ہو، لیکن نیت اس میں شامل کر رہے ہو کہ اس کا اجر میرے والدین کو بھی دے۔ نماز تم پڑھ رہے ہو، لیکن اس میں اس نیت کو شامل کر رہے ہو کہ اجر والدین کو بھی دے۔ اچھا، اس روایت کو بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے، امام بخاری سے بھی قبل کے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں سے شامل کیا۔ امام ابن ابی شیبہ نے اسے المصنف میں شامل کیا، حدیث 12084۔ اسی طرح شروحات بخاری، یعنی بخاری کی شرح ہوتی ہے نا، شرح جیسے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر ہوتی ہے، تو حدیث کی شرح ہوتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن آف حدیث، تو اس کے اندر بڑی چوٹی کی کتابیں جو ہے نا، تو اس کے اندر ایک آتی ہے عمدۃ القاری۔ عمدۃ القاری میں اسے جلد نمبر 3 صفحہ 119 پر بیان کیا گیا ہے علامہ بدر الدین العینی نے، اور اسی طرح المبارک فوری اسے تحفۃ الاحوذی میں بھی بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ 276 پر۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملات کتنے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بڑی پیاری ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے، یہ بھی علامہ عینی عمدۃ القاری میں بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119، اسی صفحے پر۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضرت انس بن مالک نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے فوت ہونے والوں کے لیے، اس میں صرف ماں باپ کی قید نہیں ہے، ان جنرل بات کی انہوں نے، تو یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی صرف یہ معاملے ماں باپ ہی کے لیے خاص ہیں، اپنے فوت ہونے والوں کے لیے صدقہ کریں اور حج کریں اور ان کے لیے دعا کریں، تو کیا ان سب چیزوں کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ کیونکہ یہ بھی ایک سوال آتا ہے، بھئی آپ نے کر لیا، آپ نے اللہ سے دعا بھی کر لی، آپ نے اللہ کے حضور یہ عرض بھی رکھ دی، تو کیا ان کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، صحابہ اس پہ بڑے کلیئر ہیں کہ صدقہ ہم کر سکتے ہیں، حج ہم کر سکتے ہیں، دعا ہم کر سکتے ہیں، پر ان کو ثواب پہنچے گا کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی کسی کو ٹرے میں تحفے میں دے، تو اس کو وہ خوشی ہوتی ہے نا، جب تم اہتمام کے ساتھ کسی کو تحفہ دیتے ہو تو اس کو جیسی خوشی ہوتی ہے، ویسی انہیں برزخ میں یہ ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس پر میں آپ کو میرے خیال سے پہلے ایک روایت اس ضمن میں دے چکا ہوں، حضرت انس بن مالک سے ایک روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبرائیل امین جو ہیں وہ شخص کے برزخ میں جا کر اسے یہ کہتے ہیں کہ تیرے فوت شدہ نے تیرے لیے، تیرے عزیز و اقارب نے تیرے لیے جو ہے ایصال ثواب بھیجا ہے، تو اس کے خوبصورت تھال میں رکھ کر، عالم مثال میں اس ثواب کو ایک فارم دے دی جاتی ہے کہ جو تھال میں رکھا جا سکتا ہو، تو ایک خوبصورت تھال میں رکھ کر اس قبر والے کے سرہانے جا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صاحب قبر، تیرے فلاں عزیز نے نام لے کر تیرے لیے ثواب کا تحفہ بھیجا ہے، تو اسے قبول کر، تو اسے وہ شخص قبول کرتا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے نا، اسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کی، حدیث 6504، اور امام ہیثمی نے اسے مجموع الزوائد کی جلد 3 صفحہ 139 پر اسے بیان کیا، اور میں بڑی تفصیل سے روایت شاید آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں، if I'm not wrong۔ تو یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ والدین تک خاص ہے، ہر ایک کے لیے ہے، کسی بھی عزیز و اقارب، کسی بھی شخص کے لیے جو آپ کسی بھی کیپیسٹی میں اس کو جانتے ہوں۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں یہ فرمایا کہ عن موتانا، ہمارے جو فوت ہو گئے، اب ہمارے جو فوت ہو گئے اسے سب جن کو آپ ہمارے کنسیڈر کرتے ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، خالہ خالو، پھپھا پھوپھی، تایا تائی، کزنس، جو آپ اپنے نواسا نواسی، پوتا پوتی، جو اپنے سارے رشتے، تو میں یہاں بیٹھے نہیں گنا سکتا آپ کو، تو آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ باتیں اتنی کھول کر ہم آپ کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایک عجیب سی افراتفری انٹرنیٹ پہ مچی ہوئی ہے نا، ہم یہ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دلائل کے سننے کے باوجود کہ یکے بعد دیگرے کئی 100 دروس کے سننے کے بعد بھی ایک شخص نیچے آ کے کمنٹ لکھتا ہے لیکن فلاں تو یہ کہتا ہے، تو میں اس شخص کو کیا کہوں سوائے اس کے کہ بھائی اگر تم نے اتنے ہی کنفیوز رہنا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے اتنا کھول کے تمہیں چیزیں بتانے کا۔ پھر بھئی یہ چیزیں
کھول کھول کے اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو، اور اب آپ پھر جا کے 4 لوگوں کو سن کے پھر آ جاتے ہو اور پھر بولتے ہو کہ بھی فلاں تو یہ کہتا ہے اور فلاں تو وہ کہتا ہے، تو بھی فلاں اور فلاں کی سننی ہے تو پھر سارا وقت کنفیوز ہی رہو گے آپ۔ اب آپ دیکھو نا، اب آپ میتھ پڑھنے جاتے ہو اسکول تو کوئی 4 ٹیچر سے نہیں پڑھتے نا، ایک سے پڑھتے ہو۔ اب آپ بولو گے بھی فلاں تو یہ میتھڈ سے پڑھاتا ہے، یہ فلاں یہ میتھڈ سے پڑھاتا ہے، فلاں یہ میتھڈ سے پڑھاتا ہے، آپ یہ میتھڈ سے پڑھاتے ہو، میں کون سا میتھڈ اپلائی کروں؟ تو پھر آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاؤ گے جب آپ اتنی ساری کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کرو گے۔ بھئی وہ جو بتا رہے ہیں وہ پوری بات نہیں بتا رہے ہیں نا، اس لیے تو ہم پوری بات بتا رہے ہیں۔ اب آپ کو پوری بات سننے کے بعد بھی اب آپ آدھی بات کو لے کے کنفیوز ہو رہے ہو، تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، آپ کو پھر آدھی بات چھوڑنی ہوگی نا۔ تو اس لیے تو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کیا اگر آپ نے کنفیوز ہی رہنا ہے تو۔ بہرحال اللہ آسانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔